برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے ماہ مقدس کا بھرپور احترام کیا اور اس مہینے کی عظمتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیا۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کی اور نیکیوں سے، ثوابوں سے اپنے دامن کو بھرپور کر لیا۔ مگر جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اس کی قدر و منزلت کو دل میں جگہ نہیں دیا، غیر رمضان کی طرح پورے ماہ مبارک گزار دیا، نہ روزے کا اہتمام کیا، نہ تراویح کے اہتمام کی، نہ تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کیا، نہ ذکر و اذکار کی فکر کی، ایسے لوگوں کے لیے افسوس کی بات ہے اور نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں اور بھائیوں، موت کا اور زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب بزرگ اس بستی کے رہنے والے تھے جو گزشتہ سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ شریک افطار رہے، شریک سحر رہے، شریک رمضان رہے، مگر اس سال وہ دنیا میں نہیں، اللہ کی پیارے ہو گئے۔ ہم میں سے کون رہے گا، کون نہیں رہے گا آئندہ سال، اس حقیقت کا علم سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں، جو قیامت قریب آتی جا رہی ہے، انسان کا وقت بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے انسان کا وقت اور ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی قد اور اس کی لمبائی بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے زمانے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی بڑی اور لمبی لمبی عمریں دیا کرتے تھے۔ کوئی 500 سال کی زندگی لے کر آتے، کوئی 600 سال کی عمر لے کر آتے، اور کوئی 1000 سال زندگی گزارتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے تو انہوں نے 950 برس تبلیغ کی، یعنی 950 برس ان کو زندگی ملی اللہ کی طرف سے۔ تو ان حضرات کا جس طرح وقت لمبا تھا، زندگی لمبی تھی، تو ان کے قد و قامت بھی اونچا ہوا کرتا تھا، لمبا ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے کھجور کے پیڑ میں کھجور توڑ لیا کرتے تھے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا اور یہ دنیا کی زندگی قیامت کے قریب ہوتی گئی، انسان کی عمر بھی رفتہ رفتہ گھٹتا گیا، اور اس کی قد ہے، لمبائی، وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا، اور جو قریب آئے گا قیامت، زندگی اور بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ 60-70 برس زندہ رہ پاتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ چھلانگ اس نے لگا لیا تو 100 برس کی زندگی اسے مل جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن پہلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سال اور 800 سال زندگی، 1000 برس کی زندگی عطا فرمایا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان چیزوں پر غور فکر کرتے ہوئے صحابہ کرام مغموم ہو گئے، پریشان حال ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نبی کی جو امتی گزرے ہیں ان کی عمریں بہت لمبی چوڑی ہوا کرتی تھی، وہ تو ہمارے مقابلے میں عبادتوں میں ہم سے آگے نکل جائیں گے، ان کی نمازیں زیادہ ہوں گی، ان کے ذکر و اذکار زیادہ ہوں گے، ان کی تلاوت زیادہ ہوگی، اور عبادت و ریاضت میں وہ تو ہم سے مقدم لے کر جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، چونکہ ہماری عمریں ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے۔ 60-70 برس کی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی، تو پھر تو یہ امت پیچھے رہ جائے گی نیکی اور ثواب کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے
اور اس غم زدہ زندگی کو دیکھتے ہوئے اس صورت کو جبرائیل علیہ السلام کی معرفت دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہ اے نبی آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر وہ چیز ہے کہ جس رات میں نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ قرآن مقدس جو سب سے فضیلت والی کتاب، سب سے بڑی کتاب، تمام کتابوں کا سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نبی پر 4 بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ ان تمام کتابوں میں جو فوقیت اور نمایاں مقام اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ یہ تمام کتابوں کا سردار ہے، اور جس ذات پر نازل کی گئی یہ کتاب وہ ذات بھی جو ہے تمام نبیوں کا سردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ نیکی میں تو پچھلے انبیاء کے جو امتی ہیں وہ آگے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما کر انہیں تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر ایک ایسی متبرک رات ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس ایک رات کو پا لیتا ہے اور اس رات میں عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے 1000 سال کے برابر عبادت کے ثواب کرنے کا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ زندگی بھر میں جو ہے کتنی راتیں ہمیں یہ میسر آئیں گی، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس رات کی جو ہے تاریخ جو ہے اٹھا لی گئی ہے، جو تعین تھی وہ تعین اٹھا لی گئی ہے، اسے مخفی کر دیا گیا، پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے، اور لوگوں کے قربانی پر، مجاہدے پر، تڑپ پر اس رات کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ دیکھتے ہیں کون میرا بندہ جو ہے اس رات کی تلاش میں جد و جہد کرتا ہے اور مجاہدے کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس رات کو اگر متعین کر دیتا کہ یہ شب قدر جو ہے 27ویں ہی شب کو آتی ہے، جیسے کہ شب برات فکس ہے، تو اگر شب قدر کی تاریخ بھی اگر متعین اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے تو ظاہر سی بات ہے اس ایک ہی رات صرف ہم لوگ عبادت کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی تاریخ بتلانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلا تھا، مجھے شب قدر کی تاریخ بتلائی گئی تھی، مگر میں جیسے ہی خبر دینے کے لیے تمہارے درمیان نکلا میں نے دیکھا کہ حجرے کے باہر 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جس نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا ہے۔ کیا معلوم ہے کہ شاید اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے شائقین رہیں گے، جو شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیں گے، جو 1000 برس کی عبادت حاصل کرنا چاہیں گے، تو وہ جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو یہ رات آتی ہے شب قدر، وہ 10 دنوں میں جو ہے راتوں کو عبادتوں کا اہتمام کرے گا۔ اور یہ رات دراصل کس کو ملتی ہے؟ جو اخیر عشرے میں رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ گزرا، اس کا جو ہے 3 حصہ ہے، 3 عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، وہ گزر گیا، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا، وہ بھی ختم ہو گیا، یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جہنم سے خلاصی کا یہ عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گنہگار بندے کو جو جہنم میں جا چکا ہے ان کو جو ہے جہنم سے نکالتے ہیں۔ اکابرین کتابوں میں لکھے ہیں کہ روزانہ رمضان المبارک میں عشرہ اخیرہ میں افطاری کے وقت جو ہے روزانہ 10 لاکھ جو ہے جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کر آزاد فرماتے ہیں، اور پھر پہلا رمضان سے لے کر کے 30ویں رمضان تک، اور خاص کر کے شب قدر کی جو رات آتی ہے اس رات جتنے بھی تعداد ہوتے ہیں، یعنی روزانہ 10 لاکھ،
اور پھر اس کے مجموعہ ملا کر کے اس کا ڈبل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات جہنم سے گنہگار بندے کو نکال کر آزاد فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ جس بندہ مومن کو یہ ایک رات مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ 1000 سال عبادت کرنے کے ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہے۔ مگر اس رات کو تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ رات اصل میں اسی کو ملتی ہے جو معتکف اعتکاف کرتا ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ روزے رکھ کر اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے عشرۂ اخیر میں 21ویں رمضان سے لے کر عید تک اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات، جو معتکف ہوتے ہیں، جو اعتکاف کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کا دن رات کا وقت جو ہے اللہ کے گھر میں گزرتا ہے، عبادت میں گزرتا ہے، تلاوت میں گزرتا ہے، تسبیح و تہلیل میں گزرتا ہے۔ ایسا بندہ کو شب قدر مل جانا یقینی ہے، اسے شب قدر جو ہے مل جائے گی، اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کو شب قدر کی شوق ہے، ذوق ہے، اسے استفادہ اسے حاصل کرنا ہے، تو علماء نے ایک چھوٹا سا طریقہ بتلایا ہے کہ عشرۂ اخیر میں، یعنی 21ویں رمضان سے لے کر چاند رات تک جو ہے، ہر رات تھوڑا سا 2-4 گھنٹہ جو ہے شب قدر کی نیت سے عبادت، تلاوت، ریاضت کر لے تو انشاءاللہ ایسا شخص بھی شب قدر کو پا لے گا۔ چونکہ بزرگ اور دوستو، اس کی تاریخ متعین نہیں ہے، اسے مخفی کر دیا گیا، پوشیدہ کر دیا گیا۔ جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ سے اس کی تاریخ اٹھا لی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت مقدسہ، یہ صورت مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس اعتراض پر، اس جو ہے سوچ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ ان کی عمریں تم سے زیادہ ہے، لیکن جو ہے یہ متبرک راتیں میں نے تم کو عطا کیا جو ان کو نہیں ملی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو شب قدر ہی میں اتارا۔ سب سے پہلی مرتبہ وحی کا جو نزول ہوا، پہلی مرتبہ جو وحی آئی، وہ کون سی آیت ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سب سے قرآن کی پہلی آیت ہے، جو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام اس آیت مکرمہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل کیا، یہی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور اس آیت کو لے کر جو آیت ہے، اس کا وقت تھا شب قدر۔ پہلی بات کہ سب سے پہلے قرآن کا نزول کا جو آغاز ہوا شب قدر میں۔ دوسری بات کہ ایک نزول ہوا پورا کا پورا مکمل قرآن، وہ کہاں پر نازل ہوا ہے؟ عرش الہی سے نازل ہو کر وہ جو ہے سمائے دنیا پر، بیت معمور ایک جگہ، ایک مقدس مقام ہے آسمان کے اوپر، 7 آسمان کے اوپر۔ آسمان اول پر جو ہے وہ بیت معمور ایک مقام ہے، ایک عبادت گاہ ہے، اس میں جو ہے فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس مسجد کے اندر میں داخل ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس مسجد کے اندر اس عبادت خانے میں گھس گیا اور عبادت کر کے نکل گیا تو قیامت تک اسے اور چاند سے دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو روزانہ 70,000 فرشتے اس مسجد کے اندر عبادت خانے میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اس مسجد کا، اس جگہ کا، اس عبادت خانہ کا نام ہے بیت معمور، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں وہیں سے جو ہے آپ سب کچھ، آپ عرش معلیٰ وغیرہ جو ہے نظارہ کیے تھے، اور جبریل امین علیہ السلام وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تھے، ساتھ چھوڑ دیے تھے کہ اس کے آگے ہم جا نہیں سکتے، ہماری طاقت نہیں ہے۔ اس جگہ کا نام ہے بیت معمور۔ تو عرش الہی سے پورا کا پورا قرآن بیک مرتبہ جو نازل ہوا مکمل قرآن بیت معمور پر، وہ تھا شب قدر کی رات۔ تو پورا قرآن بھی نازل ہوا شب قدر میں، اور پہلی مرتبہ پہلی آیت جو نازل ہوا وہ بھی شب قدر کی رات۔ کتنی متبرک یہ رات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک میں نے اس کو یعنی قرآن مقدس کو نازل کیا شب قدر میں۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
کوئی بھی ایسی کتاب کی مثال نہیں ہے جو اس کے برابر مقابل کر سکے، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ کوئی بھی منٹ، کوئی بھی سیکنڈ، کوئی بھی لمحہ خالی نہیں کہ جس وقت میں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کے اندر عجیب عجیب خصوصیتیں رکھی جو یقیناً دوسری کتاب اس سے خالی اور عاری ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو سب سے آسان کتاب بنایا۔ یہ ایسی آسان کتاب پیدا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، نازل کیا ہے کہ آپ سنتے ہوں گے ایسے ایسے حفاظ کرام ہے کہ ایک ایک سال میں جو ہے پورے قرآن کو حفظ کر لیا، 6 مہینے کے اندر میں جو ہے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، 5 سال کا بچہ جو ہے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ ایسی ایسی مثالیں ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، وہ بھی حافظ قرآن تھے، ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک چھوٹا سا بچہ گودی میں لے کر کے آیا، 5 سال اس کی عمر تھی بچے کی، اور ہارون رشید بادشاہ تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ ان کے دربار میں لایا اور عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میرا یہ ہونہار بچہ، معصوم بچہ جو حافظ قرآن ہے۔ ہارون رشید تعجب کرنے لگے کہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ چھوٹا سا بچہ بھی صحیح سے چلنا اور بولنا نہیں سیکھا ہے، اسے تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، اور یہ اللہ کا کلام کو حفظ کیسے کر لیا؟ کہا کہ آپ اس کا ایگزام لے لیجئے، امتحان لے لیجئے، پوچھئے قرآن پاک کی کون سے آیت، کون سی سورت، کون سے رکوع، کون سا صفحات آپ کو پوچھنا ہے، پارہ پوچھنا ہے، پوچھ لیجئے، ایگزام لے لیجئے، امتحان ہو جائے گا۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ فلاں فلاں جگہ جو ہے پڑھو، تو بچہ خاموش رہا۔ بچہ باپ کے گودی میں تھا، پڑھا نہیں کچھ۔ جب اس نے سوال کیا کچھ نہیں پڑھا، تو بچہ تھا نہ سمجھ نہ عقل۔ اپنے باپ سے کہا، باپ نے کہا کہ بچہ پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھو، بادشاہ سلامت جہاں جہاں پوچھ رہے ہیں وہاں پر سنا دو پڑھ کے، تم تو حافظ قرآن ہو اور ماشاءاللہ یادداشت بھی تمہاری اچھی ہے، کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ تم تو گھر میں اچھی طرح سے قرآن سناتے ہو، پڑھتے ہو۔ تو اس بچے نے کہا کہ دیکھیے ہم کو گڑ کا ڈھیلا دینا ہوگا، یہ وعدہ کیجیے آپ۔ جیسے آج کل کے بچے کچھ کام کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ ہم کو چاکلیٹ کھلائیے گا تب جو ہے یہ کام آپ کا کریں گے، تو بچہ تھا نہ سمجھ، کہا کہ گڑ کا ڈھیلا جو ہے ہم کو دینا ہوگا آپ کو، یہ وعدہ کیجیے اب تب ہم سنائیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں، چلو گھر چلو تم کو دیں گے۔ تو پھر جو ہے بادشاہ ہارون رشید نے جہاں جہاں سے پوچھا قرآن پاک کے آیات اور صفحات، فوراً اس بچے نے جو ہے سنا دیا۔ تو یہ قرآن پاک کی خصوصیت، کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ جو ہے کم وقت میں کم عمر میں اس کو یاد کر لیں۔ اگر یاد کریں گے بھی تو آپ سنا نہیں پائیں گے، بھول جائیں گے۔ پہلی معجزہ اور پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت قرآن مقدس کی یہ ہے کہ اس قرآن کو اچھے لب و لہجہ میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے ابھی 27 روز حافظ قرآن حافظ صاحب کے پیچھے میں ہم لوگوں نے تراویح سنا، کتنا عمدہ اور شاندار لب و لہجے میں ہم لوگوں نے قرآن پاک سنا، اور وہ حضرات جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں ان کو تو اور مزہ آتا ہے۔ ایسے لوگ جو معنی اور مطالب اور تفاسیر سے واقف نہیں ہیں، تھوڑا سا وہ طرز اور ترنم پر جاتے ہیں، لیکن جو عالم دین ہوتے ہیں اس کے مترجم کو سمجھتے ہیں، اس کے مطالب کو اور تفاسیر کو اور شان نزول کو سمجھتے ہیں، ان کو زیادہ لطف آتا ہے، اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ ہم 20 رکعت جو ہے تراویح کی نماز پڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں اور آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ صرف ترنم اور طرز کو سنتے ہیں، اس کے گہرائی کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے یہ کتاب جو ہے کہ خصوصیت یہ کہ سب سے اچھے لب و لہجہ میں دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ایسے قاری ہیں جن کے سور اور ترنم کو سن کر آپ جو ہے بے باختہ ہو جائیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے، کتنی شاندار آواز میں قرآن پاک کو جو ہے پڑھا جا رہا ہے۔ وہی قاری صاحب کو ایک دنیاوی کتاب دے دی اور کہیے کہ اسی لہجے سے پڑھیے، آپ نہیں پڑھ سکے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے بزرگ اور دوستو، یہ قرآن جو ہے جب اس سے کوئی نسبت اور تعلق جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے نورانیت عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مقدس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر ہی میں اتارا ہے۔ اب اتنے سارے اسلامی اور تاریخی واقعات جس دن جس رات کے ساتھ منسلک ہو، وہ رات کتنا مقدس اور بابرکت ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ابھی بھی چند روز رہ گیا ہے۔ افسوس کی بات ان حضرات پر کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی،